اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ حیرت انگیز عمل جو آپ نے ٹائٹل پہ پڑھا ہے، یہ سورۃ مزمل کا عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ سورۃ مزمل کوئی اتنی بڑی تو نہیں ہے، صرف اس کی 20 آیتیں ہیں اور اس کی کرامات بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ جو صورت اپنے اس میں اللہ فرما رہا ہے، اپنے پارہ 9 میں ہے، اس میں اپنے صورت مزمل، اور فرما رہا ہے کہ اے اپنے جس مزمل کے معنی ہے کپڑوں میں لپٹا ہوا۔ یہ اس کا مزمل اس لیے اس کا نام مزمل رکھا کہ کپڑوں میں لپٹنے والا نبی جو چادر اوڑھ کر رکھتے تھے ہمارے رسول، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور قرآن مقدس کے پارہ 9 میں ہے اے چادر لینے والے رسول، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے رب کا ذکر کیا کرو اور اسی کے ہو رہو، کہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے اللہ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ قرآن پڑھنے کے لیے تو ویسے ہی اللہ میں نے حکم دیا، لیکن اس کے نام بھی پڑھا کرو، اس کے نام میں بھی بڑا کرامات ہے، اور اس کو اسم اعظم بھی کہتے ہیں، اسم اعظم کہتے ہیں جو نام بڑا ہو۔ اور اس کے دوسرے موضوع میں آپ سے کسی وقت بات کروں گا۔ اس کا عمل جو ہے نا، یہ بہت طاقتور عمل ہے۔ اس کے عمل پڑھنے، یہ جب بھی عمل یہ 50 دن کا ہے، اس کو 50 دن میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 50 دن کے بعد آپ کے اندر اللہ میں ایک پاور دے دیتا ہے۔ 40 دن کا تو ویسے ہی چلہ ہوتا ہے، 40 دن کے بعد اللہ آپ کے دل کو کھول دیتا ہے، نور بھر دیتا ہے، آپ کو مطلب مقدس بنا دیتا ہے، آپ کے جو پڑھائی کی ہوئی اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ 40 دن تک اس کو کسی چلے کو کریں گے یا کسی عمل کو پڑھیں گے 40 دن تک، اس کو ہم لوگ چلہ ہی کہتے ہیں، 40 کو چلہ، 40 دن کو چلہ ہی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کوئی اس میں چیلم کہہ لیتا ہے، چیلس بھی 40 دن کا ہوتا ہے، اور اربعین عربی میں اس کو اربعین کہتے ہیں، یہ بھی 40 دن ہی مطلب کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو 40 دن ہی عبادت میں گزارے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، 30 دن کا تھا، پھر ان کو بڑھا کے 40 دن کر دیا۔ ہمارے رسول پاک، ہماری جانیں ان پہ قربان ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے بھی غار حرا میں 40 دن عبادت کی۔ اور 40 دن عبادت کرنے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ بھی ان کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور وہ مطلب کہ اللہ کی عبادت کرتے کنٹینیو 40 دن، تو اس کا اثر اس کو اللہ میاں اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ اپنے آپ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھ سکتے، کوئی بھی حاجت کی ہو۔ کوئی مشکل دور ہے آپ کے لیے، کوئی مشکل دور نہیں ٹل رہا، پہاڑ جتنی مصیبت ہے، یا کوئی اور مطلب کہ مسئلہ، بیماری ہے، والدین آپ کے اللہ نہ کرے بیمار ہو، یا کوئی بندہ بیمار ہو، بیماری میں بھی پڑھ سکتا ہے، حاجت کے لیے پڑھ سکتا ہے، مشکلات کے لیے پڑھ سکتا ہے، اور یہ اپنے روزگار کے مرہ کے لیے پڑھ سکتا ہے، رزق کی کمی کے لیے پڑھ سکتا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی قید میں ہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور کسی کا شادی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا اس کے لیے پڑھ سکتا ہے، کہ اللہ کا کلام یہ کسی بھی حاجت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا یہ ہے طریقہ، یہ ہے کہ آپ کسی بھی جمعرات کو یہ عمل شروع کریں۔ جمعرات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جمعرات جو ہوتی ہے تو فضیلت کی رات ہوتی ہے، اس میں بہت سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ کا بھی حکم ہوتا ہے کہ اگلے دن جمعہ ہے تو یہ فضیلت کی رات ہے، اس رات میں مانگی دعائیں بابرکت ہوتی ہیں، تو اس رات میں دعا کرو اور اسی رات میں آپ اللہ سے فریاد کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ جمعرات سے شروع کرنا ہے، اس کا پہلے ایک تسبیح آپ نے درود پاک کی پڑھنی ہے، اس نبی کے نام کی، اس رسول کے اوپر جس کا اللہ میں درود و سلام بھیجتا ہے، اور ہمیں بھی کہتا ہے کہ میں بھی بھیجتا ہوں، آپ بھی اس پہ درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی اس کی، تو اس کے بعد آپ نے ایک بار سورۃ مزمل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے جب پڑھ لیے تو آپ نے آخر میں کچھ بار استغفر اللہ ربی توب علیہ پڑھ لیں، 10 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں، 100 بار پڑھ لیں، جتنا پڑھیں گے اتنے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اس کے بعد اس کے آپ نے 50 دن یہی عمل کرنا ہے، اور پڑھنے جب آپ نے عمل ختم کر دیا
تو آپ نے اللہ سے فریاد کرنی، اللہ سے اپنی دعاؤں کا ذکر کرنا، اپنے حاجت کا ذکر کرنا، اپنے مسائل کا ذکر کرنا، جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو دوران عمل جب آپ یہ عمل کریں گے، اس کے اندر جناب آپ نے پیاز نہیں کچا کھانا، آپ نے ٹماٹر نہیں کھانا، اچار نہیں کھانا، اور دہی اور سرکہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ اس میں ان کو ممنوع قرار دیا گیا علماء حق نے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اور ویسے تو آپ اپنے آپ کو کوئی حاجت ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری حاجت پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ جب آپ اس کا چلہ پورا کر لیں گے نا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا بھی ہے اور اگر کوئی آپ کو مطلب کہتا ہے میرے بیماری ہے دور نہیں ہو رہی، تو آپ یہ ایک دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کر اس کے سینے پہ دم کریں گے تو اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ اور دوسرے یہ کہ جس حاجت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے نا جب عمل کر لیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے سینے پہ آپ نے پھونک مار دینی ہے، بس یہی کام والا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے، سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اس کا چند بار استغفار پڑھنے ہے، اور پھر اللہ سے اپنی حاجت بیان کرنی ہے۔ حاجت بیان کرنے کے بعد آپ کا وظیفہ ختم ہو گیا اور آپ نے اپنے سینے پہ پھونک مار دینی۔ اور اسی طرح یہ آپ نے 50 رات تک کرنی ہے۔ اگر آپ نے 50 رات کر لی تو اس کے اندر بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا۔ آپ کو اول تو آپ کی پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور آئندہ کے لیے بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، مشکل جو سی ہے دور ہو جائے گی۔ اور یہ سورۃ مزمل پڑھنے سے آدمی اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور رسول کے اوپر درود پاک پڑھنے سے اللہ میاں ویسے بھی خوش ہوتا ہے، اور درود پاک پڑھنے سے رسول پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خلوص نیت سے یہ اگر وظیفہ کریں گے، اس کی بہت کرامات آپ کو نظر آئیں گی۔ لیکن وہ کرامات جو آپ کو نظر آئیں گی، خواب میں نظر آتی ہیں، ویسے نظر آتی ہیں، وہ آپ نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کرنا ہے۔ اس کا اثرات ضرور ہوں گے۔ 50 دن کا یہ وظیفہ ہے، 50 دن کے اندر آپ کی کافی حد تک زندگی بدل جائے گی، آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، آپ کا دل منور ہو جائے گا، اور اس وظیفے کے اثرات آپ کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ آپ نے بس کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اگر آپ نے کوئی مدد کرنی ہے کسی کے مطلب دم درود کرنا، اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اپنی حاجت کے لیے اس کو استعمال کریں، آپ کی تمام حاجت اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یہ میرا وظیفہ پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔